اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا قال الحکیم فی قرآن المجید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس آیت کا جو ٹکڑا ہے اس میں عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر اور مختلف جو اسلام دشمن قوتیں ہیں اور ان کی طرف سے یہی اعتراض ہوتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان کیا ہے، ارث میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ وہی اب یہاں اس آیت کے اندر جو فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، مردوں کو دو برابر کیا ہے میراث ملتی ہے عورتوں کی نسبت۔ دیکھیں، حقدار سے اگر حق اٹھائیں، حق کو چھینیں تو یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ اور اگر کسی کے اوپر سے وظیفے کو اٹھائے، ذمہ داری کو اٹھائیں تو یہ اس کے اوپر احسان ہے، یہ نیکی ہے۔ ان دو چیزوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ کچھ ہے انسان کے اوپر کچھ وظائف ہے، کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور انسان کبھی کن چیزوں کا حقدار ہے، حق ہے۔ اب اگر اس حق کو اٹھائیں، وہ اس کا مال کسی کا حق تھا، اس کو اٹھایا، اب اٹھانے سے کیا ہے، اس کے اوپر ناانصافی ہوئی۔ اگر کسی سے وظیفے کو اٹھایا، کسی کے اوپر بڑی ذمہ داری تھی، اس کو چھوٹ دی گئی، بھائی آپ اس کام کو انجام نہ دے دیں، لہٰذا اس کے اوپر احسان کیا۔ عورتوں اور مردوں کے ساتھ بھی، اور عورتوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ اگر عورت کے لیے یہ جو مثلا یہاں پر بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہے، مثلا عورت قاضی نہیں بن سکتی، جج نہیں سے بن سکتی، اور کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہم چیزوں کو تبدیل کیا ہے، ہم نے چیزوں کو تبدیل کیا ہے۔ مثلا جج کو ہم نے پیسہ والا بنا دیا، قاضی کو ہم نے پیسہ والا بنا دیا، اور اس کو بڑا بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، اس کے پاس باڈی گارڈ ہے، اسی طرح سے باقی جو اس کے لیے جو فیسلٹیز ہے، سہولیات ہے، یہ چیزیں دینے کی وجہ سے لوگوں کے منہ میں پانی بھر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہاں مجھے قاضی بننا چاہیے، میں جج بنوں گا، لہٰذا کیا ہے، اور عورت کو اس اہم منصب سے کیا ہے اس کو دور رکھا گیا۔ لہٰذا اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا، ناانصافی کیا، الیاذ باللہ۔ نہیں، چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ قضاوت کا جو منصب ہے، جج کا جو منصب ہے، یہ جج بننا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آدمی اگر اس پر پورا نہ اترے تو کیا ہے، اس کی عاقبت کیا ہے، اس میں بدبختی لے آئے گی۔ لہذا اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر کسی کو، عورت کو اگر قاضی بننے کا حق نہیں ہے، جج بننے کا حق نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے اندر، لہٰذا اسلام نے عورتوں کے اوپر کیا ہے احسان کیا ہے، نیکی کی ہے کہ اس اہم ذمہ داری سے، اس اہم وظیفے سے عورت کو کیا ہے دور رکھا۔ لہٰذا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، تم اس کو نہیں نبھا سکو گی، لہٰذا اس کو اٹھایا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت بڑی نوکری تھی، اس کی بڑی پنشن بھی آتی ہے، لہٰذا کیا ہے اس کو اس کے ساتھ ناانصافی نہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے چیزوں کی غلط تعریف کی ہے۔ دوسری بات جو علماء فرماتے ہیں، یہاں پر چونکہ عورتیں بڑی حساس ہوتی ہیں، وہ عواطف کے مالک ہے، اس لیے وہ کسی بھی کیس کو، کسی بھی اہم چیز کے بارے میں فیصلہ دینے کے لیے وہ عواطف اور احساسات سے کام نہ لے لیں۔ اس لیے عورت کے حق میں ہے اگر عورت کو اس منصب سے اگر دور رکھا ہے تو۔ دوسری چیز جو جہاد ہے، جہاد ایک یعنی انتہائی انسان اپنی جان کو قربان کرنا، یہاں پر اس سے بھی انسان یعنی کہ بہت بڑی ذمہ داری، بہت اہم ذمہ داری ہے
یہاں پر بھی عورت کو کہا کہ تم اس سے بڑی ذمہ داری کو ہم تم سے اٹھاتے ہیں، لہٰذا تم میدان جنگ میں تم نہیں جا سکتی۔ لیکن عزیزان محترم، سورہ فرقان کے اندر ایک آیت ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اسلام میں تین قسم کے جہاد ہے، جہاد اکبر، جہاد اصغر اور جہاد کبیر بھی ہمیں ملتا ہے، یہ تعبیر بھی ملتی ہے، اور برابر انقلاب نے کچھ عرصہ پہلے ہی فرمایا تھا، یہ جہاد کبیر کی جو تعبیر ہے انہوں نے استعمال فرمایا تھا، تو یہاں پر بھی فرمایا تھا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ۔ دیکھیں جہاد اصغر سے جو انتہائی آدمی کو میدان جنگ میں جا کر اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر دشمن کے سامنے لڑنا ہے، اس سے کیا ہے انسان کو، عورت کو اور خواتین کو ان چیزوں سے دور رکھا، لیکن ہر جگہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں جہاد کبیر جو ہے، جہاد کبیر سے مراد فرمایا آپ کی جو تعبیر کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یعنی دشمن کی جو تعلیمات ہے، دشمن کی طرف سے جو ثقافتی یلغار ہے، ان کے مقابلے میں ڈٹ جانا، انکار کفار جو ہمارے لیے مسلط کرے اس کے سامنے ڈٹ کر اس کے ساتھ مقابلہ کرنا، مانے بننا، یہ ہے۔ آپ یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آیا عورتوں کے اوپر اس چیزوں کی پابندی ہے؟ نہیں۔ آج فرنگی دنیا میں، ثقافتی دنیا میں شاید بہت ساری خواتین، بہت ساری عورتیں مردوں سے بھی آگے ہیں، وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے۔ اسلام ان چیزوں کے اوپر پابندی نہیں لگاتا۔ اور اسی طرح سے بعض جگہ گواہی کی دنیا میں جب گواہی کے لیے کہا کہ 2 عورتیں 1 مرد، یہاں پر بھی گواہی دینا بہت سخت کام ہے۔ ایک تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس لیے ہے کہ چونکہ لڑائی جھگڑوں میں مرد لوگ زیادہ جاتے ہیں، عورتیں لڑائی جھگڑوں سے دور رہتی ہیں، لہذا جہاں پر گواہی کے لیے اور عورتیں لڑائیوں میں کم پڑتی ہیں، ان کی نظریں کم ہی پڑتی ہیں، لہذا اس کے لیے یعنی 2 ہی بہتر ہے کہ تاکہ اس کی گواہی یعنی کہ زیادہ یعنی پختہ ہو۔ ارث کے معاملے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو آیت ابھی ہم نے تلاوت کی، ارث میں ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کو یعنی کہ 1/3، مرد کو 2/3، 2 برابر، عورت کو 1 برابر۔ یہ کیوں؟ یہ ہر جگہ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اگر نانا نانی سے پھپھی اور خالہ یا ماں باپ جو ہے یہ تو برابر لیتے ہیں، یہ لوگ، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر ہیں وہ بھی اسلام ایک مصلحت کے تحت، اسلام نے مالی جو ذمہ داری ہے وہ عورتوں کے کندھے پر نہیں رکھا۔ عورت کسی چیز کے بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ عورت اپنے نان و نفقہ، اپنی دال روٹی کا بھی ذمہ دار نہیں ہے، وہ اس کے شوہر پر یا باپ پر اور کسی کے اوپر ہے، لہذا مالی ان چیزوں سے عورت کو خالی رکھا اس کے کندھے کو۔ اور اگر مرد اور عورت اگر برابر اسلام اگر قرار دے دیتا ارث کے معاملے میں تو کہیں مردوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد لوگ انہوں نے گھر کو چلانا ہے، انہوں نے بچوں کی ذمہ داریاں مرد کے اوپر ہے، لہذا ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کر اسلام نے کہا کہ عورتوں کے لیے کچھ چیزوں میں، جیسا کہ ابھی فرمایا عرض ہوا کہ قضاوت جیسے مسئلے میں، اور اسی طرح گواہی جیسے مسئلے میں، اور اسے دیت میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ دیت بھی اقتصادی مسئلہ ہے، دیت ایک اقتصادی مسئلہ ہے، ورنہ انسانیت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ اور میں کسی انسان کی قیمت نہیں لگا سکتے۔ ایک عالم دین، ایک بڑے مجتہد کو اگر خدا نخواستہ کوئی قتل کرے تو اس کی دیت بھی اتنی ہے، ایک عام آدمی کی دیت بھی اتنی ہے، کوئی فرق نہیں ہے وہاں پر۔ لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے یہاں پر بھی مسئلہ اقتصادی ہے۔ چونکہ اقتصاد کے ذمہ دار کو جو سرپرستی ہے اور جو کفالت کی جو ذمہ داری ہے وہ مردوں کے کندھے پر رکھا ہے، اس وجہ سے رب العزت نے کیا کیا، یہاں پر بھی عورت کے لیے کہا کہ عورت کی جو دیت میں اگر ان کو
دیت کم رکھی ہے تو اس کا فلسفہ اور اس کی حکمت بھی یہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.